اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ وقربناہ نجیہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ پیغمبر جن کو کوہ طور پہ بلا کے میں ان سے سرگوشیاں کیا کرتا تھا، اس پیغمبر کو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا۔ کس قدر ٹینشن دی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، کیسے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، درجنوں مرتبہ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا، سمندر کو اپنے سامنے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے اس قوم نے دیکھا جو آج اسرائیل پہ قبضہ، فلسطینیوں پہ ظلم کر رہی ہے۔ آج یہودی کیا کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے، ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ تو سارے ہمارے پیغمبر ہیں، یہ سارے ہمارے پیغمبر ہیں، تو یہ ہمارا قبلہ ہے۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیں، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت کسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں۔ تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں، دنیا میں جہاد ہوگا، مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے۔ تو اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا، میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں آپ، اور یہ تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی، اور اس کا ذمہ دار برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل ہوگا، جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے، تھینک یو پہ ختم کرتا ہے۔ یہ ان کا تھینک یو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا۔ ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے، خدا کی قسم ان سے اچھا ہے، وہ دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بہت آج نا ایٹیٹیوڈ، ان کے اخلاق، ان کی سڑکیں، ان کے روڈ، او بھائی دنیا کا خون چوس رہے ہیں یہ، اس اخلاق کا کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے یا ان 27 اتحادیوں نے مارا ہے؟ وہ عراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے۔ اس تباہی کا جو سینکڑوں بچے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق عراق میں بھوک سے مرے ہیں، ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، یا وہ 27 اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے 27 ملکوں نے مل کے عراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہیں۔ اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح و شام ان کے گن گاتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ آج کے جو اخلاق ہیں نا دنیا میں، ان کی کیا ویلیو ہے؟ باپ پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا، ماں کے لیے، ابا کے لیے اولڈ ہاؤس، اور اماں کے لیے کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اولڈ ہاؤس ہے۔ کبھی لڑتے نہیں ابا سے، کبھی لڑتے نہیں اماں سے۔ اس سے اچھا وہ بچہ ہے جو کبھی کبھار ابا سے لڑ بھی لیتا ہے، اماں سے لڑ بھی لیتا ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ میں نے آخری دم تک ان بوڑھے ماں باپ کو اپنے سے جدا نہیں کرنا۔ وہ لڑکے توبہ استغفار کر لیتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ دیکھنے میں یہ بدتمیز لگے گا آپ کو، خدا کی نظر میں اس کا مقام اس سے زیادہ ہے جو تمیز دار ہے۔ اس تمیز کا کرنا کیا ہے آپ نے؟ کہاں گئی وہ عالمی طاقتیں؟ کہاں گئے وہ تہذیب کے ٹھیکیدار جو ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں؟ ساری دنیا ایک بات جانتی ہے کہ 18ویں 20ویں صدی سے پہلے مکمل فلسطین یہ کس کے پاس تھا؟ بولو بھائی، یہ عربوں کے پاس تھا، مسلمانوں کے پاس تھا، ایک عرب کنٹری تھا۔ کون سے لا اور کون سے قانون کے تحت اس کو یہودیوں کے حوالے کیا گیا؟ زیادہ لمبی بحث نہ کیا کریں، اسے کہیں ماضی کی طرف جاؤ۔ کون سے قانون کے تحت اس میں یہودیوں کو لا کے زبردستی بسایا گیا ہے؟ آج بہت سے لبرل لوگ، سیکولر لوگ، یا وہ مذہبی لوگ جو اصل میں ان کے دماغ میں سافٹ ویئر سیکولرزم ہی کے انسٹال ہوئے ہیں، انہوں نے لبادہ مذہب کا اڑا ہوا ہے، آج وہ بھی چھپے لفظوں میں اسرائیل کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی زمینیں تو فلسطینیوں نے بیچی تھی یہودیوں کو۔ آپ اگر اپنے ملک میں کسی کو زمین خریدنے دیتے ہو تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کل وہ آپ کا باپ